Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں عدالت قائم کرنا چاہتا ہے، عدل قائم ہو جائے. صاحب الزمان بھی آئیں گے تو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جب ظہور کریں گے تو دنیا میں عدالت کا راج ہوگا. یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک بکری اور بھیڑیا یا شیر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے. That a lion and a goat will drink from the same place from the river, and the goat will not fear the lion. Why? Either the nature will change. کیا ہوگا؟ آیا انسان کی فطرت بدل جائے گی؟ شیر گھاس کھانا شروع کر دے گا، گوشت کھانا بند کر دے گا؟ نہیں. عزیزان گرامی، عدالت اس طرح سے رائج ہو جائے گی کہ بکری کو پتا ہوگا شیر کو اس کا حق مل چکا ہے. The lion has what it deserves. It will not oppress me. کبھی بھی یہ جو شیر ہے یہ مجھ پہ تجاوز نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ شیر کو اس کا حق مل رہا ہے. امام زمانہ ہر ایک کو اس کا حق دے دیں گے. آج پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے عیسائی، کرسچنز. میرا پچھلے سال ویٹیکن میں جانا ہوا تو عیسائیوں کا پوری دنیا میں ایک نعرہ ہے پیس. وہ نعرہ دیتے ہیں امن کا. وہ کہتے ہیں وی وانٹ پیس آن ارتھ. توجہ ہے؟ وہاں پہ میں نے تقریر کی، پوپ کے ہاں بھی، اور بہرحال پھر پوری پریس بھی موجود تھی، بی بی سی وغیرہ، یہ سارے روئٹرز آپ کے. تو پوچھ رہے تھے بھئی آپ کا کیسے مسلمانوں کا کرسچنز کا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پہ جو برٹش ایمبیسیڈر تھا، میں نے اس سے کہا بھئی سب کے سامنے ایک بات، دنیا کے سب سے بڑے جو دو دین ہیں، دو ریلیجنز ہیں، وہ کرسچنز اور مسلمز ہیں. 2.2 بلین کرسچنز ہیں، 1.8 بلین مسلمز ہیں. تو دنیا میں 7.3 بلین میں سے 4 بلین یا کرسچنز ہیں یا مسلم. 60% ہم ہیں. اگر ہم صرف اور صرف متحد ہو جائیں تو ساری دنیا میں امن ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے ہم نے اس طرح سے کبھی نہیں سوچا تھا. تو کہا بھئی وہ لوگ کہتے ہیں امن، تمہارا نعرہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارا نعرہ ہے عدالت. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. تو کہا کہ بھئی their slogan is peace. What is your slogan? The press was asking me. I said look, our slogan is justice. ان کا ہے نعرہ امن، پیس چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں عدالت. کبھی دونوں میں کیسے کیا ربط ہے؟ میں نے کہا کہ کبھی امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالت قائم نہ ہو. You will بات سمجھ میں آ رہی تمام حضرات کو؟ دنیا میں امن ہو ہی نہیں سکتا. You will never achieve peace on earth until there is justice established on earth. جب تک دنیا میں عدالت رائج نہ ہو امن نہیں مل سکتا. بھئی اگر کسی پہ ظلم ہو چکا ہے اور وہ شور مچائے، جس پہ ظلم ہوا اور وہ شور مچائے، اس کا حق بنتا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو چیخنا، چنگھاڑنا، آواز بلند کرنا اور کہنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر، لا يحب، اللہ کو محبت نہیں ہے، پسند نہیں ہے. اللہ does not like people screaming saying I want this, I want that. لا يحب اللہ الجہر الا من ظلم. Except for the one who has been oppressed, they have the right to scream out and say, I have been oppressed. Now do you understand why the Shias scream out loud and say, we have been... اب سمجھ میں آ رہا ہے جانے کیا؟ میں بچوں کی وجہ سے بار بار سہارا لے رہا ہوں کہ اردو کی مجلس میں مجھے سہارا لینا پڑا کیونکہ بچے اور نوجوان یہاں پہ بہت موجود ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تشیع کے اندر یہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے اس پورے مکتب کی کربلا کے بعد نمائندگی، ریپریزنٹیشن جو کی ہے وہ جناب زینب کبریٰ نے کی. اور امام سجاد نے جناب زینب سے متعلق کہا ہے کہ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے. اور انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے ساری دنیا کو سمجھا دیا اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو تو خاموش بیٹھنا جرم ہے. کسی پہ ظلم ہوا ہو تو خاموش بیٹھنا جرم ہے. عزیزان گرامی، آج ظالم شور مچا رہے ہیں، مظلوم خاموش بیٹھا. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. آج ظالم شور مچا رہے ہیں ظلم کرنے کے باوجود بھی، اور مظلوم خاموش بیٹھا ہے. بی بی فرماتی ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کو پسند ہے، پسند نہیں ہے شور مچانا، لیکن اس کا شور پسند ہے جس پہ ظلم ہوا ہو. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا. میں بات نہیں پہنچا پا رہا. آج بہت سے افراد کہتے ہیں ارے شور نہ مچانا، آج کسی کو بتانا مت ہم شیعہ ہیں، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ماتم نہ کرنا، جلوس نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. کیا ہوگا؟ کہہ رہے ساری کی ساری دنیا مخالف ہو جائے گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریں تب جب خدا آپ کے ساتھ نہ ہو.
عزیزان گرامی ڈرنا اسے چاہیے جس کے ساتھ خدا نہ ہو، اور جس کے ساتھ خدا ہو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے۔ اور یہاں حدیث ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو، اس پہ ظلم نہ کرنا، اس پہ ظلم نہ کرنا جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ کہا مولا کیوں؟ جب اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس پہ ظلم کیوں نہ کیا جائے؟ کہا کیونکہ جس کا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو تو اللہ کہتا ہے بھئی سوائے میرے تیرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اسرع الحاسبین ہے، قرآن کی آیت ہے اسرع یعنی سب سے تیز، جو سب سے تیز، سب سے سریع، سب سے جلدی جو بدلہ لینے والا ہے وہ خدا ہے۔ جس کا سوائے خدا کے کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ بہت جلدی بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ is the fastest of reckoners، اللہ سب سے جلدی بدلہ لیتا ہے۔ عزیزان گرامی چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں۔ جس کا کوئی نہ ہو سوائے خدا کے اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اس کا بدلہ خود خدا لیتا ہے، اور خدا بدلہ لینے میں جلدی کرتا ہے، ظالم سے بدلہ لینے میں خدا جلدی کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا یا علی زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ What is the distance between the earth and the heavens؟ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ مولا نے کہا ایک مظلوم کی آہ کا۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں the distance between the earth and the heavens is only one ah, one scream of an oppressed۔ جب وہ کہتے ہیں نا آہ تو زمین سے آسمان پہ ایک لہجے میں یہ آہ پہنچ جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک لہجے کے اندر within a second this ah reaches the heavens۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی آہ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اگر مظلوم ہو اسے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے میں مظلوم ہوں، ارے جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جناب زینب کبریٰ ہے۔ اب یزید کیا سوچ رہا تھا؟ ارے میں نے اس کے بھائیوں کو مار دیا، سید الشہداء کو، حضرت عباس کو، سب بھائیوں کو مار دیا، بیٹوں کو مار دیا، اس کے خاندان کا کوئی بھتیجا بھانجا کوئی نہیں رہا، بوڑھی خاتون ہے، کمزور ہیں، سفید بال ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ وہ یہ سوچ رہا تھا جب میں نے بالکل ختم کر دیا تو اب یہ کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک بوڑھی خاتون اس کے دربار میں انقلاب برپا کر دیں گے، ایک ایسا انقلاب برپا کریں گی کہ وہ جس کی حکومت تھی، جس کا تخت تھا، اس کا تاج تھا، he had the crown, he had everything، اس کا تھرون تھا، اس کی حکومت، he had the government, he had the coin، بھئی سکہ اس کا تھا، کرنسی اس کی تھی، حکومت اس کی تھی، تاج اس کا تھا، فوج اس کی تھی، سب کچھ اس کا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دیکھو میں زینب کے ساتھ ہوں۔ آج اگر آپ دمشق جائیں گے، ڈیمسکس جائیں گے تو نہ یزید کی حکومت ہے، نہ یزید کا سکہ ہے، نہ اس کا تاج ہے، نہ اس کا تخت ہے، نہ اس کی قبر کا نشان ہے۔ جب آپ شام جائیں گے تو ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، not to the city of یزید، to the city of سیدہ زینب۔ وہ جو قیدی بی بی تھی، بوڑھی خاتون تھی، وہ جیت گئی، وہ جو یزید تخت پہ تھا وہ قبر میں دفن ہو کے ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ عزیزان گرامی اللہ کا عدل پوری دنیا میں قائم ہے، اللہ کا عدل ہے، عدالت الہی ہے۔ عدالت کے اندر کبھی بھی دیر ہو سکتی ہے، there could be a delay in delivering the justice، لیکن اللہ کی طرف سے ڈیلے ہے لیکن کبھی بھی اندھیر نہیں ہے۔ there is no darkness، there is no stop to the justice of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ عراق میں یہ ہو رہا ہے، صدام اتنے عرصے سے تھا، عراقیوں کا ایمان ختم ہو رہا تھا، عراقی پیپل were losing faith۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ صدام ہی صدام ہے، اسی کے بیٹے آگے حکومت کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ یاد رکھو ظلم کو کبھی بھی بقا نہیں ہوتی، injustice never prevails، یہ اس کو ختم ہو جائے گا، تم باقی رہو گے، صدام ختم ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی 1400 سال پیچھے مت جائیں، don't go back to 14 centuries، اسی دور میں دیکھ لیجئے وہ صدام ختم ہو گیا، جس کے 32 پیلسز تھے عراق کے اندر وہ ختم ہو گیا، قبر کا نشان معلوم نہیں۔ آج وہی جو اوپریس تھے ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، اگر وہ نہ سیکھیں تو غلطی اللہ کی نہیں ہے۔ if they don't learn a lesson that it is not Allah's mistake، یہ ان کی اپنی غلطی ہے، وہ سبق نہیں سیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے جسٹس کیا، صدام کو ختم کر دیا۔ اب نہج البلاغہ کو اٹھا کے دیکھیے، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ حکومت، the government of a disbeliever will remain but a government of a
tyrant will never remain. کبھی بھی حکومت کفر کی باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کبھی باقی نہیں رہتی. عزیزان گرامی ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں, ہم پھر بھی عدالت کے اوپر پورا ایمان نہیں لے کے آتے. آج دنیا اسلام بہت سے مسلمان پھر بھی عدالت کو نہیں سمجھ رہے. اللہ کی عدالت ہے.